قربانی ہو گئی. اب اس کے بعد اب گوشت ہے. اب گوشت کا کیا کیا جائے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ خود کھایا جائے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے, ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے. لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کلو وتصدقوا وادخروا, کھاؤ, صدقہ خیرات کرو, اسٹور کرو, تمہیں آزادی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ. تو اصل چیز یہ ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو غریب ہے, جو قربانی نہیں کر سکتا, 10 ہزار کے 12 ہزار کے بکرے ہیں, ہر آدمی استطاعت نہیں رکھتا, ان غریبوں کے گھر بقرعید کے دن گوشت پہنچائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں قربانی کے گوشت میں بھی ادلا بدلا چلتا ہے, جہاں سے گوشت آیا وہاں جائے گا, جہاں سے نہیں آیا وہاں نہیں جائے گا. قربانی کے موقع پر یہ سوچ نکال دو میرے بھائی, جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں آپ گوشت دے دیں. جہاں یہ لگتا ہے کہ یہاں بہت گوشت پہنچ گیا وہاں چھوڑ دیں. جہاں ضرورت ہے, جہاں لگ رہا ہے کہ یہاں گوشت نہیں پہنچا گا, وہاں آپ گوشت پہنچائیں. اور قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. بعض جگہوں پر یہ دیکھا کہ حافظ جی کو بلا رہے ہیں, مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں. ارے خود ذبح کرو بھائی, اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی. صرف حج کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے کیے تھے. یہ حج کے موقع کی بات ہے, جو حج والی قربانی ہوتی ہے. باقی ذی الحجہ والی جو قربانی ہے وہ اللہ کے نبی ہر سال اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. حضرت عائشہ چھری تیز کرتی تھی اور وہ لاتی تھی, اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے. تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے, یاد رکھو. اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک بڑی لاپرواہی یہ بھی ہے کہ جانور خریدنے گئے, اب اصل یہ ہے کہ بجٹ دیکھنا ہے. ہمارے بجٹ کا جانور مل گیا, اب اس کو بہت زیادہ غور نہیں کیا, لے کے چلے آئے. اب گھر لے کے آئے تو اب پتہ لگا کہ کان میں چھید ہے, پتہ لگا کہ جو ہے اس کو سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. اب اس کے بعد مولوی لوگوں کو فون کیا تھا, مولوی صاحب بکرا لے آئے, اب ایسا ہے ویسا ہے. ارے بھائی بکرا لینے کے پہلے کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن, اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے کان کو اور اس کی آنکھوں کو ہم غور سے دیکھ لیں کہ اس کی آنکھ میں کوئی خرابی تو نہیں, اس کے کان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. ولا نزکیہ, اور ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں بالمقابلتی, جس کا کان آگے سے کٹاؤ, والمدابرت, پیچھے سے کٹاؤ, ولا شرقا, اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان پھٹا ہو, ولا خرقا, اور ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کریں جس کے کان میں سوراخ. یہ حضرت علی کی حدیث ہے, مسند احمد کی حسن درجے کی روایت. تو جانور کو دیکھ بھال کے لائے. اور جانور کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ایک اصول بتا دیا, جانور مسنہ ہو, دتا ہو. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, بعض دیہات سے آتے ہیں لوگ, صاحب یہ جانور 1 سال کے اوپر کا ہے, دتا ابھی 2 دانت آئے نہیں ہے لیکن 1 سال کے اوپر کا ہے. لوگ قربانی کر بھی دیتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول نے بڑی صاف حدیث ہے آپ کی صحیح مسلم کی, لا تذبحوا الا مسنہ, قربانی ایسے جانور کی کرو جو دتا ہو, جس کو 2 دانت آ چکے ہوں. الا ان یاسر لکم, اگر ایسا جانور نہ مل رہا ہو فتذبحوا جزعۃ من الظان, تب بھیڑ کا بچہ جو 6 مہینے کے اوپر کا ہو اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں. بھیڑ کا بچہ اگر ادن تھے اس کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن بکری بکرا وغیرہ میں دتا ہونا ضروری ہے. اور دتا ہونا یہ ایک ایسا معیار اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس میں دھوکہ کی کوئی چیز نہیں. سامنے والا 1 سال کا بول کر کے 6 مہینے کے جانور لا کے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ جانوروں کے الگ مسئلے ہوتے ہیں. بعض جانور 6 مہینے کے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہچان بتا دی کہ جانور کا دتا ہونا ضروری ہے. جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے. اب یہ بہیمۃ الانعام کون ہے؟ سورہ انعام میں اللہ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا, گائے بیل, اونٹ اونٹنی, بکرا بکری, بھیڑا بھیڑی. بھیڑا بھیڑی میں دمبا شامل ہے, اللہ کے نبی کی حدیث موجود. اب ہمارے یہاں بھینس کا مسئلہ آتا ہے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کہتے ہیں صاحب بھینس گائے کی ہی جنس میں سے, بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ بھینس گائے کی ہی ایک جنس میں سے. لیکن جو صحیح موقف ہے, جو مضبوط موقف ہے دلیل کے اعتبار سے, قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں منمانی نہیں چلتی. عبادت میں اتنا ہی کیا جاتا ہے جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن و سنت میں 8 جانوروں کی قربانی کا ذکر ہے. اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں ان 8 جانوروں میں سے کوئی جانور نہ مل رہا ہو تو چلو وہاں الگ مسئلہ ہے کہ ہم 9 جانور تلاش کریں.
اگر ان 8 جانوروں میں سے کوئی جانور اویلیبل ہو تو ان کو ترجیح دی جائے۔ اور جہاں تک لغت کی بات ہے کہ لغت میں کہا گیا الجاموس نوع من البقر کہ بھینس بھی گائے کی ہی قسم میں سے ہے، تو معاف کیجئے گا بکری کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شاتن۔ یہ بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لغت کی بات بتا رہا ہوں۔ بکری کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ شاتن کا لفظ، اور لغت میں ہرن کو بھی شاتن کہا گیا ہے۔ تو کیا ہرن کی قربانی ہو جائے گی؟ سب کا اتفاق ہے کہ ہرن کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کے بارے میں لغت میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے تو کیا وہ گائے ہو جائے گی؟ بھائی نیل گائے جس کو عربی میں البقر الوحشی کہا جاتا ہے، اس کے نام میں بکر لگا ہوا ہے، اور نبی کے دور میں نیل گائے تھی، اللہ کے نبی نے نیل گائے کا گوشت کھایا ہے، مگر آپ نے نیل گائے کی قربانی نہیں کی ہے، نیل گائے کی قربانی کرنا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو حلال جانور بہت سارے، اور یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ گائے بھینس جو ہے گائے کی جنس میں سے، کامن سینس کے خلاف بات ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا، اور وہ بھینس کا پی لے، تو کیا قسم ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ یا کوئی بیوی سے کہہ دے کہ اگر تو نے بھینس کا گوشت کھایا تو تجھے طلاق، اور بیوی نے کھا لیا گائے کا گوشت، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اتفاق ہے اس پر کہ نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں الگ ہیں۔ تو مشاہدہ یہ بتاتا ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ میں رقم نکالنا ہے تو وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھینس کا کاروبار کرتا ہے تو بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ گائے کی طرح نکالے گا، کیونکہ وہاں نکالنا ہے تو وہاں احتیاط کا تقاضا ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کر لیا جائے۔ لیکن قربانی کرنے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انہی جانوروں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، اب قربانی بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ پہلے ہی دن کرتے ہیں، کہتے صاحب قربانی تو پہلے ہی دن صحیح ہے، قربانی 4 دن صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے۔ تو قربانی 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ افضل پہلا دن ہے۔